بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو آپ نے بھیجا ہے کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے، کس طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی ہے کہ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ ہو۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں، ایسے انداز میں تذکرہ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو شریعت اسلامی کے اندر یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کسی کی غیبت کرنا یہ ناجائز ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے کر بیٹھا ہے تو پھر جس آدمی کی غیبت کی گئی ہے اس سے کس طرح یہ شخص معذرت کرے، یا اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس آدمی جس کی غیبت کی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے، تو اس سے جا کر معذرت کرنی چاہیے اور دنیا میں ہی اس سے اپنا معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی کا حق مارا ہو یا کسی پر زیادتی کی ہو تو اس دنیا میں ہی اس سے اپنا معاملہ طے کر لے، معذرت کر لے، اس سے معافی مانگ لے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب حساب جو ہے وہ درہم و دینار کے ساتھ نہیں، قصاص اور بدلے کے ساتھ نہیں، بلکہ نیکیوں کے ساتھ ہوگا۔ کہ جس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی تو زیادتی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں وہ لے کر دی جائیں گی، تو حساب اس طرح ہوگا۔ لیکن اس میں چند سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی غیبت کی، اس کی پیٹھ پیچھے بات کی، وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے۔ دوسرا، وہ آدمی آپ کے ساتھ رہتا تھا، وہ اپنے ملک چلا گیا، اب اس کے اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس سے رابطہ کس طرح ہے، اس کی غیبت کر بیٹھے۔ یا ایسے آدمی کو کہ اگر جس کی غیبت آپ نے اس کی عدم موجودگی میں کی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور اس کے معاملات آپ کے ساتھ درست ہیں، جب آپ اس کو خود بتائیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر لے۔ پہلے آپ کے حالات درست ہیں اور وہ پھر آپ پر دشمنی پر، آپ کے خلاف دشمنی پہ اتر آئے، آپ پر ناراض ہو، اور پہلے اس کا سینہ آپ کے بارے میں صاف ہے، اب وہ آپ کے بارے میں برا خیالات یہ رکھنا شروع کر دے۔ تو ایسی صورتوں میں پھر کیا کیا جائے گا کہ یہ تو جب اس کو بتایا جائے گا تو اصلاح کی بجائے یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں کا حل جو ہے، بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ شخص جس نے غیبت کی ہے، یہ اس کے بارے میں جس کی اس نے غیبت کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، استغفار کرے۔ اس کے بارے میں اگرچہ ایک حدیث بھی ہے، جس طرح کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ، کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے، غیبت کی تلافی اس طرح ہوگی کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے بارے میں آپ بخشش کی دعا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوتی تو یہ واضح طور پر اس سوال کا جواب تھا۔ لیکن چونکہ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ ایک تو اس کے بارے میں استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اس کے جہاں اس کی برائیاں بیان کی تھیں، جن جن مجلسوں میں، جن لوگوں کے سامنے، وہاں اس کے محاسن اور خوبیاں بیان کرے، وہاں ان لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو اس کے بارے میں بات آ چکی تھی وہ لوگوں کے ذہن سے وہ نکل جائے۔ اور اسی طرح
کہ وہ آدمی یعنی اس کی عدم موجودگی میں جن دوستوں کے ساتھ اس نے بات کی تھی، اگر ہو سکے تو ان کے سامنے کہ یار میں نے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات کر بیٹھا تھا، حالانکہ وہ آدمی ایسا نہیں تھا، اور اس کی جو خوبیاں اور محاسن ہیں وہ ذکر کرے، تو انشاءاللہ یہ غیبت کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو بھی راضی کر دے، اور پھر وہ جب دیکھے کہ میرے اس آدمی کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں کتنا استغفار اور بخشش کی دعائیں اس نے کی ہیں، تو اس کے ذہن سے بھی اللہ تعالیٰ دل سے بھی یہ بات نکال دے، اور اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ اگر ممکن ہو کہ اس کو پتہ چلا ہے اور کہ آپ نے کسی شخص کی غیبت کی ہے، تو آپ جا کر اس سے استغفار کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں، اور کہ بھئی مجھ سے یہ ایسے ہو گیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ یہ پہلا طریقہ۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو بتانے سے آپ کو خدشہ ہے کہ وہ بگڑ جائے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے، تو پھر اس کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، استغفار کریں۔ جن جن مجلسوں کے اندر ان کی برائیاں بیان کی تھیں، ان کی پیٹھ پیچھے باتیں کی تھیں، ان میں اس کی خوبیاں بیان کریں، ان لوگوں کے ذہن کو اس کے بارے میں صاف کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ غیبت کا کفارہ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔